स्पेस کہ جو جو بہت شوق ہے نا ان کو پردے کا حکم دینے کا، پاکستانیوں کو پردے کا، عورت کو پردہ کراؤ، تو اصل بھی والا پردہ کراؤ نا، عورت کی سپیس کا بھی پردہ ہوتا ہے. اور آپ بھی ایڈلٹ ہیں سر، آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے، میرے سے بہتر کون جان سکتا ہے ایڈلٹ کو کہاں کا پرسنل سپیس میں پردہ چاہیے ہوتا ہے. جو بہت شوق ہے نا ان کو پردے کا حکم دینے کا، پاکستانیوں کو پردے کا، عورت کو پردہ کراؤ. سامعین محترم، آپ نے ساحر ادیم صاحب کی گفتگو سن لی. اس نے کہا کہ بڑا شوق ہے پردہ کے حکم دینے کا پاکستانیوں کو، کہ وہ عورت کو کہیں کہ پردہ کرو پردہ کرو. اگر کہتا ہے کہ عورت کی سپیس کو بھی پردہ ہے، جی بالکل پردہ ہے. سامعین آپ توجہ کریں، آپ اس کی بات کو نوٹ کریں، غور سے سنیں، توجہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کیا کہنا چاہتا ہے اور کس کے خلاف کہنا چاہتا ہے. ساحر ادیم صاحب کی یہ گفتگو علماء کرام کے خلاف ہے. یہ علماء کرام پر طنز کر رہا ہے، ان کا مذاق اڑا رہا ہے کہ بڑا شوق ہے نا ان کو پردے کا حکم دینے کا. اور آگے کیا کہتا ہے کہ یہ صرف پاکستان میں ہے. جو پاکستان کے اندر علماء کرام ہے یہ ان کے خلاف بول رہے ہیں. سامعین کرام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پردے کا جو حکم ہے یہ علماء کرام نے نہیں دیا. کیا شریعت علماء کرام کی ہے؟ علماء کرام نے پردے کا حکم نہیں دیا، بلکہ پردے کا حکم خود اللہ کی ذات نے دیا. پردے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، صاحب شریعت نے دیا. اب یہ مذاق اڑا رہا ہے. کس کا مذاق اڑا رہا ہے؟ علماء کرام کا صرف نہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے. قرآن کا جو حکم ہے اس کے خلاف مذاق اڑا رہا ہے، شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے. آپ دیکھیں 22واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ابتدائی میں فرماتے ہیں ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ اگر آپ اللہ سے ڈرتی ہیں فلا تخضعن بالقول تو آپ بات نرمی سے نہ کریں، آپ کی بات کے اندر سختی ہونی چاہیے. جی اگرچہ بظاہر حکم تو امہات المؤمنین کو ہے، لیکن اس سے تمام مسلمانوں کی عورتوں کو ہے، تمام مسلمان بہنوں کو ہے، تمام مسلمان ماؤں کو ہے کہ وہ اپنا پردہ کریں. ان کی بات پر بھی پردہ ہے، ان کے تکلم پر بھی پردہ ہے، ان کی سپیس پر بھی پردہ ہے. آگے ہے وقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں رہیں، پردہ کریں، پردے میں رہیں، باہر بازاروں میں نہ پھرتی رہیں، باہر بازاروں میں غیر مردوں کے سامنے اپنا جسم ظاہر نہ کریں. یہ کن کو ہے؟ تمام مسلمان عورتوں کو حکم ہے. آگے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو یہ حکم دے دیں کہ وہ اپنے چہروں کو چادروں سے ڈھانک لیں، کہ وہ پردہ کر لیں. یہ کیا ہے؟ قرآن ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، پردے کا حکم دے رہے ہیں. اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانیوں کو بڑا شوق ہے پردے کا حکم دینے کا، اب یہ پاکستانی اللہ کا حکم ہے، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کس پر اترا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اترا. ہم اگر احادیث کو دیکھیں، بخاری شریف کے اندر پورا ایک باب پردے کے اوپر. اسی طرح دوسری کتب میں دیکھیں، دوسری کتب میں بھی بہت ساری احادیث ہیں جن سے یہ ثابت ہوا کہ پردہ لازم ہے. عورت پردے کی چیز ہے، پردے کے اندر رہے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑا شوق ہے پاکستانیوں کو، یہ علماء کے خلاف بول رہا ہے. ترمذی شریف میں واضح حدیث ہے، حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ آپ پردہ کرو. ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں، وہ تو دیکھ نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نابینی ہو؟ تم تو دیکھ سکتی ہو نا، تم پردہ کرو. اب یہ کیا ہے؟ پردے کا حکم ہے. شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے. کیا پاکستانیوں نے پردے کا حکم دیا؟ اب یہ کہنا کہ پاکستانیوں کو بڑا شوق ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف مذاق نہیں ہو رہا، یہ علماء پر طنز نہیں ہو رہا. اب دیکھیں ایسا کہنا بڑا شوق ہے جی پاکستانیوں کو کہ پردہ کریں پردہ کریں. اب یہ کیا ہے؟ علماء کے خلاف یہ سازش ہے، یہ علماء پر طنز ہو رہا ہے، یہ قرآن کے خلاف بولا جا رہا ہے، حدیث کے خلاف بولا جا رہا ہے. ایک دوسرا لیکچر دیکھیں جس کے اندر یہ قرآن سکھا رہا ہے. کون قرآن سکھا رہا ہے؟ اب دیکھیں خود سنیں. آج کوئی دن ہے آپ کا نا قرآن کا، قرآن سمجھنے کا دن ہے آج، قرآن سمجھنے کا دن ہے آج. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن سکھا رہا ہے. کس لیے آیا ہے یونیورسٹی میں؟ قرآن کا لیکچر دینے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے. جس کو قرآن کا پتہ بھی نہیں، جو قرآن کے خلاف بول رہا ہے، جس کی اپنی باتیں قرآن کے خلاف ہیں، حدیث کے خلاف ہیں، وہی قرآن سکھا رہا ہے. اور کیا کہوں میں عوام کو، کہتے ہیں یہ تو بڑا مجاہد ہے جی، یہ تو بڑا مجاہدہ کر رہا ہے، یہ تو بڑا خطیب ہے جی، یہ بڑا کمال کا بندہ ہے جی. جی بالکل کمال کا ہے، قرآن کے خلاف بولنے والا ہے. صحابہ کے خلاف اس نے زبان استعمال کی، اس پر ویڈیو آ چکی. امہات المؤمنین کے خلاف اس نے زبان استعمال کی، اس پر ویڈیو آ چکی. اور علماء کرام کے خلاف یہ بول رہا ہے. اس ویڈیو کے اندر بھی اس نے علماء پر طنز کی ہے.
اس لیے اس کو سمجھیں. اور پردے کا جو حکم ہے یہ کسی مولوی نے نہیں دیا, علماء نے نہیں دیا. کیا شریعت علماء کی ہے؟ نہیں, شریعت علماء کی نہیں ہے, کسی عالم نے نہیں دیا, بلکہ پردے کا جو حکم ہے وہ خود اللہ کی ذات نے دیا ہے. پردے کا جو حکم ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا ہے. اس لیے پردہ جو ہے عورت پر ضروری ہے, پردہ لازمی ہے. اور یہ کہنا کہ پاکستانیوں کو بڑا شوق ہے, یہ صرف اور صرف قرآن کے خلاف بولنا ہے, قرآن کے خلاف بات کرنے ہے. ایسا کہنے والا قرآن کے خلاف بول رہا ہے, حدیث کے خلاف بول رہا ہے, گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پسند نہیں. اور جس کو قرآن کا حکم پسند نہ ہو وہی کہے کہ میں قرآن سکھاتا ہوں اور مجھ سے قرآن سیکھو. وہ کہتا ہے دین ان مولویوں کو کیا آتا ہے, اسلام ان مولویوں کو کیا آتا ہے, اسلام مجھ سے سیکھو. افسوس ہے, افسوس ہے, افسوس ہے. سامعین کرام, اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آیا ساحل ندیم صاحب کی یہ گفتگو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یا نہیں ہے.